اور غلبہ کے ذریعے ان کے غم میں مزید اضافہ کر دیا۔ ان کی بیماری کفر اضافہ کا تکلیف وجہ زیادہ ہوتا گیا۔ فزادہم رجسن الی رجسہم، پارہ 11 سورۃ توبہ آیات 125، ان کو اور ناپاکی کی پر ناپاکی زیادہ کر دی۔ امام ابن جریر، امام ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ مرض بیماری کا معنی شک نقل کیا ہے، طبری میں یہ موجود ہے۔ ابن جریر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مثل کی روایت بھی کی ہے، یہ بھی طبری میں ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فی قلوب مارادن کی وضاحت فرمائیں، سمجھائیں، تو انہوں نے فرمایا مارادون کا معنی ہے نفاق۔ حضرت نافع نے کہا کہ کیا عرب یہ معنی جانتے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو نے یہ شعر نہیں پڑھا؟ اس شعر تو ہے لیکن اس کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ میں نے ایک قوم سے حیا کی وجہ سے حسن و سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل سینے موج پر منافقت کی وجہ سے کھولتے رہتے ہیں۔ اب میں علیم کا معنی تفسیرات کرتا ہوں۔ علیم کی جمع ماں ہے، یعنی علیم الما، علام ان کی الف لام، علام ان کی جمع اشراف جیسے ہے۔ زمخشری جو کشاف کا مصنف ہے، وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم علیم جیسے واجہ وجی، اسے درد ہوا اور درد والا ہے۔ علیم کا معنی مولم بفتح لام اسم مفعول، اور عزیز لام عذاب کو علیم سے منسوب کرنا مبالغہ کی بنا پر ہے۔ وہ دراصل معذب بفتح ازال کے صفت ہے، جیسے کہ اہل عرب کے قول جو ہے جدہ میں جاز کی صفت ہے، اور مبالغہ لانے میں کی وجہ سے الف لام میم ایسے درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ معذب عذاب، جو کہ اس کا متعلق یہ ہے کہ طرف سرایت کر گیا، یہ کشاف میں بھی ہے اور رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اور روح البیان میں بھی ہے۔ بما کانوا یکذبون، ما مصدر ہے رسول کی تقریر کی وجہ سے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ عزیزان مطلب جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اس آیات میں جھوٹ کا معنی ہے یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گو کہ جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس کی جھوٹ کی اب میں تفسیر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور برائی تک لے جاتی ہے، اور فجور یعنی کہ جہنم تک پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ رب العزت کے قریب اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میں نے شب کو خواب میں دیکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس ہے، اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جو ہے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا لے کر مجھے عرض و مقدس میں لے گئے، میں نے وہاں ایک شخص پر نظر کی تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا جو ساتھ ہی کھڑا تھا۔ پاس والے شخص نے وہ آنکڑا اس کی باچھ میں دے دیا، اور آنکڑے نے ساتھ ہی اس کی باچھ کو گدی تک لے گیا۔ پھر اس آدمی نے وہ آنکڑا دوسری باچھ میں دیا، اور اسی طرح وہ باچھ کو اس بندے کی گدی تک لے گیا۔ اس عرصہ میں اس کی وہ باچھ مل گئی، پھر اس شخص نے اس آنکڑا کو داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ جس آدمی کی باچھ میں وہ آنکڑا دیا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا۔ اس جھوٹے کے منہ سے جھوٹ پھیل کر تمام جہان میں پھیل جاتا تھا، اس جھوٹے کو آخرت تک اسی طرح سزا ملتی رہے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت حفظ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو لوگوں کو سنائے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ چھوڑ نہ دے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہے، اور ریا کو جھوٹ دے خواہ اس میں سچا ہو۔ یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے دجال اور جھوٹے ہوں گے جو آپ کو ایسی حدیثیں سنائیں گے نہ آپ نے اور نہ ہی آپ کے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔
تم نے ان سے دور رہنا ہے اور وہ آپ سے دور رہیں، وہ کہیں آپ کو گمراہ کر کے کسی فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان کا یہ جھوٹ تھا کہ بظاہر مسلمان تھے لیکن باطن سے یہودی، عیسائی اور کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے دردناک سزا دوں گا۔ اجل مطلب یہ اوس اور خزرج کے علاقے کے دو بستیاں تھی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور کوئی بھی ہے مسلمان ہو، منافق ہو، لیکن جھوٹ جو ہے بولے گا اس کو سزا یہی ہوگی۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 3 مواقع پر جھوٹ کہنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، جائز ہے، وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا 3 حالتوں کے علاوہ جھوٹ کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی زوجہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، دوسرا غزوہ میں جھوٹ بول سکتا ہے، تیسرا والکاذب لیصلح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کے واسطے جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 ظاہراً جھوٹ بولے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیرہ بی بی